پانی کی ہے وہ توبہ قبول کر دی ہے۔ اس آیت کے تعلق سے عمر بن الخطاب سے پوچھا گیا کہ سات دوسروں کا کیا مراد ہے، مسلم حدیث سے کیا مراد ہے؟ کہا اس کا مراد یہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ جنگ کے تبوک کے نکلے تھے، لمبا سفر تھا، دور دراز سفر تھا، ہم لوگ نکلے تھے، ہمارے پاس سواری کی کمی تھی، زیادہ راہ کمی تھی، کھانے کی سواری کمی تھی، پانی کی کمی تھی، چلتے چلتے بہت تھک گئے اور پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ ہم نے ایک پڑاؤ ڈالا، ایک جگہ ہمارے اپنے ہم لوگ تمام رکے، ہماری فاروق کہتے ہیں کہ پیاس لگ رہا تھا ہماری گردن کٹ جائے گی، اتنی سخت گرمی تھی، لگ رہا تھا ہماری گردن کٹ جائے گی۔ اس حالت میں آپ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا کہ اے لوگوں اپنے اونٹ کو ذبح کرو، اور اونٹ کے پیٹ میں ایک تھیلی ہوتی ہے جو پانی سے بھری ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں اونٹ ایک ایسا جانور ہے، ایک ایسا عجیب الخلقت جانور ہے جس کے پیٹ میں ایک پانی کی تھیلی الگ ہوا کرتی ہے، جو پانی پیتا ہے، جو اپنے پانی پیتا ہے اس تھیلی میں پانی بھر لیتا ہے، جب ایسے علاقے میں جاتا ہے جب پانی نہیں ملتا ہے اس پانی کو استعمال کرتا ہے، اس پانی کو پیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اونٹ کو ذبح کرو، اس کے پیٹ میں جو تھیلی ہے تو تھیلی نکال کر پانی پیو۔ یہ حالت ہو گئی تھی، لوگ اونٹ ذبح کرتے تھے اور ان کے اوزری کو نچوڑ پانی کا پیا کرتے تھے، ایسی حالت ہو گئی تھی۔ اس منظر کو عمر فاروق نے دیکھا، کہا وسلم اگر ایسے اونٹ ذبح ہوتے رہے تو اونٹ سواری کم جائے گی، ویسے ہمارا سواری کم ہے، کیسے ہم آگے جائیں گے؟ وسلم ایسا کیجیے، اب دعا کر دیجیے کہ اللہ پانی برسا دے۔ اندازہ کیجیے کہ کیسی حالت بنو کی تھی کہ نوجوان اونٹ کی اوزری کو نچوڑتے تھے، اس کا پانی پیتے تھے۔ اس سے رسول وسلم نے ہاتھ اٹھایا تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ مسلمان تیرے راہ میں نکلے ہیں، تیرے دین کے اعلیٰ کے لیے بلندی کے نکلے ہیں، اے اللہ رحم فرما پانی برسا دے۔ اب رسول اللہ نے دعا کیا ہے، نبی کیا ابھی ہاتھ جو ہے نیچے گرا نہیں ہے کہ آسمان میں بادل کالی بدی چھاتی ہے، بادل آتا ہے اور پانی ہونے لگتا ہے اور لوگ بھی جو ہے پانی پیتے ہیں، برتنوں میں پانی بھر لیتے ہیں، اونٹ کو پلاتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آگے بڑھے، دیکھا پانی کہیں نہیں ہے، اسی علاقے میں پانی ہوا تھا، آگے پانی کہیں نہیں ہوا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ہر مشکل گھڑی میں آپ کا ساتھ دیا ہے، آپ کے پیچھے چلے ہیں، کبھی انہوں نے تردد نہیں کیا ہے کہ ہم کیسے جائیں۔ ہمارے صحابہ کرام کا معاملہ قوم نصارہ کا نہیں معاملہ تھا کہ نصارہ نے کہا تھا کہ اذهب انت ربك فقاتلا، اے عیسیٰ تو جا، کیا رب جائے جہاد کرے، ہم نہیں جائیں گے، کیونکہ آگے جو فوج ہے جو جہاں جانے والے ہیں یہ فلسطین، وہاں کا بادشاہ بہت جابر بادشاہ ہے، اس کا فوج زیادہ ہے، ہم نہیں جائیں گے۔ اور صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، صحابہ نے کہا تھا اے وسلم آپ چلیے ہم بھی چلتے ہیں، آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، اگر آپ بڑھ کے کمال کو جاتے ہیں وہاں بھی جائیں گے، اور سمندر کودتے ہیں ہم آپ وہاں کود پڑیں گے۔ صحابہ کرام نے وہ بات پیش کی تھی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وہ مقام و مرتبہ ہے، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایسے وقت نبی کی مدد کی ہے جس وقت مدد کرنا مشکل تھا۔ صحابہ کرام نے ایسے وقت ایمان قبول کیا ہے، ایمان قبول کرنا، اسلام قبول کرنا اپنے ہاتھ میں آگ کو لینے کو مترادف تھا۔ اندازہ کیجیے یاد کی اس واقعہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سرزمین میں اسلام کی آواز بلند کیا تھا، تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی خباب بن ارت نے جو غلام صحابی تھے انہوں نے آپ کی بات لبیک کہا تھا، اسلام قبول کیا تھا، حالانکہ غلام تھے، نوکر تھے، غلام ہوا کرتے تھے، اسلام قبول کیا، اس کے مالک نے ان کو مارا ہی نہیں، تاریخ نے بات معقوم ہے لکھا ہوا ہے کہ مارا ہی نہیں بلکہ بردھکتے کوئلے پر خباب بن ارت کو سلا دیتا تھا، اوپر سے بھائی پتھر ڈال دیتا تھا تاکہ ہل نہ سکے، اور اتنا ہی نہیں پاؤں سے اس کو رگڑتا تھا۔ دادا کیجیے خباب بن ارت کو نے کیا ظلم کیا تھا، یہی کہا تھا ربی رب اللہ، میں رب اللہ ہے، مہارب اللہ ہے۔ اس کے پاداش میں مشرکین مکہ نے خباب بن ارت کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ دھکتے ہوئے آگ پر نظر دیتا، اس وقت تک آگ پڑے رہتے تھے یہاں تک کہ بدن سے خون نکلتا تھا، پیپ نکلتا تھا، اس پیپ سے آگ میں بجھ جاتی تھی، اس وقت تک خباب بن ارت جو ہے آگ پڑے رہتے تھے۔ یہ صحابہ کرام ہیں، آپ حضرت فاروق کا زمانہ ہے، فاروق خلیفۃ المسلمین خلیفہ ہیں، اس وقت اچانک خباب بن ارت ان کے دربار میں آ جاتے ہیں، حضرت فاروق بہت سے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، خباب بن ارت آتے ہیں اور عمر فاروق تیزی سے
بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، خباب بن ارد کو گود اٹھا لیتے ہیں، کندھے اٹھا لیتے ہیں، کہتے لوگ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا خباب بن ارد کے بارے میں پوچھتے ہو؟ خباب بن ارد میں دو مسلمانوں سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، ایک سے خباب بن ارد ہے اور بلال حبشی ہے، انہوں نے اسلام کے خاطر وہ پریشانیاں جھیلی ہیں جو شاید کسی کو جو ہے ایسی پریشانی ملی ہو۔ اتنا ہی نہیں، یہ خباب بن ارد ہیں جن کے مالک ان کو جو ہے لوہا کو آگ میں تپاتے تھے، گرم کرتے تھے، اس لوہے سے ان کے ماتھے کو دایا کرتے تھے۔ اندازہ کیجئے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن کفار مکہ نے ان کے لفظ سے اللہ کو نہ چھوا سکا، مارتے رہے، ان کے زبان میں اللہ اللہ کا جو لفظ تھا جاری رہا، وہ چھوا نہ سکے۔ یہ خباب بن ارد رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا یہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے مشکل گھڑی میں نبی کا ساتھ دیا ہے، ایسے وقت میں اسلام لانا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، ایمان لائے ہیں۔ اسی طرح سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتا ہے، جب یہ ایمان لائے ان کا مالک، ان کا جو ہے مالک تھا، یہ گردن پر رسی کو باندھ دیتا تھا اور بچوں کو گھسیٹو، یہ بچے مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے۔ مکے کی سرزمین پتھریلی سرزمین